جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، رمضان اور کس طرح سے آپ کے خیال میں یہ ہمیں کھینچتا ہے اپنی طرف واپس آئیں اور جو اصل چیز ہے اپنی بنیاد پر واپس آئیں، اپنے ٹریک پر واپس آئیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اتنے اچھے لوگوں کی موجودگی میں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ ہی ہمیں اپنے رب کی طرف کھینچتا ہے، ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ جس ہستی نے یہ کائنات تخلیق کی وہ ہم سے کیا چاہتی ہے۔ تو ان دنوں میں اور بھی زیادہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کی کاوشوں میں ہم اور زیادہ مگن ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی عمر کی گواہ ہے کہ وہ مجھے ایک صاحب دین کل بتا رہے تھے کہ وہ ان دنوں میں زیادہ قرآن پڑھتے تھے، پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن اور زیادہ، پھر ان دنوں میں اور زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور پھر ان دنوں میں اور زیادہ تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو ان کی تربیت اور ان کی اخلاقیات کے حوالے سے، اور پھر سخاوت، یعنی یہ بہت ایک اہم چیز ہے ہمارے دین کی تعلیمات میں۔ سخاوت یہی نہیں ہے کہ آپ پیسہ بانٹ رہے ہیں، سخاوت یہ بھی تو ہے آپ کسی کا حال پوچھ رہے ہیں، کسی کے دکھ درد میں شریک ہو رہے ہیں، بالکل صحیح بات، کسی کی غم میں کمی کا باعث بن رہے ہیں، کسی بیمار کی تیمارداری کر رہے ہیں، حقوق العباد، حقوق العباد ہے ساری چیزیں اس میں، نبھانا بہت ضروری اور پھر نیکی کی تلقین ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اگر ہمیں اچھی صحت کے ساتھ یہ مہینہ میسر آتا ہے تو ہم یہ تینوں کام کریں، اور ایک ماحول بھی ہوتا ہے، ایک فضا بھی ایسی بن جاتی ہے کہ روح پرور فضا ہے، ہر شخص نیکی کی دوڑ میں، پھر سحری ہے اور پھر افطاری ہے، تو اللہ کا نام گونجتا ہے مساجد میں، دلوں میں، گلی کوچوں میں۔ تو میں تو بڑا خوش قسمت مطلب ایک ایسا مہینہ جس میں کھانا پینا بھی ضرورت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور نیکی بھی ہے۔ بالکل عبادت ہے، عبادت ہے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں دینے میں ہیں۔ اس مہینے میں ہم اپنی مشکلات، تھوڑی سی صعوبت ہوتی ہے، ظاہر ہے جب آپ معمول سے ہٹ کے کھانا پینے میں بندش کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں بندگی کا تقاضا ہیں اور ہمیں اپنے رب کے اور قریب کرتی ہیں۔ امجد صاحب مجھے یہ بتائیے، جب میں بات کرتی ہوں کہ آپ نے جو بھی ماشاء اللہ کام کیے پورے پاکستان کے لیے، تو اس میں آپ نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور آپ کو بھی ریسنٹلی گلوبل مین آف دی ڈیکیڈ کا ایوارڈ بھی ملا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ تو آپ کا نقطہ نظر دنیاوی شان و شوکت کا حصول ہے یا دولت کا حصول ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام ہیں پھر اس میں اخلاص نہیں ہے۔ تو اخلاص تو یہی ہے کہ خدا کے لیے کیا جائے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کیا جائے، اس لیے نہیں کیا جائے کہ مجھے کوئی انعام ملے گا، وہ تو اس نے دینا ہے، وہ تو اس کی اپنی اختیار ہے، اس لیے کیا جائے کہ وہ میرا حکم ہے، مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو جو ہم نے خدمت کی وہ بھی ہمارا فرض ہے، اس خدمت کو اگر کوئی ایکنالج کرتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے، بٹ یہ مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطمع نظر اگر یہ ہے تو پھر آپ کو یہ چیزیں تو مل جائیں گی، شاید خدا کی رضا سے آپ محروم ہو جائیں، لیکن وہ بہرحال یہ ساری چیزیں خدا کے حضور جو بھی وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہاں آپ کی اگر خدمات کو اکنالج کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی کو اکنالج کیا گیا۔ آج بھی لوگ نیکی کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے وطن کی ایک اچھی تصویر دنیا میں جاتی ہے کہ ہم جیسے عام طور پر پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی تصور جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہوتا، تو اگر آپ کے ملک میں کوئی اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے ادارے موجود ہیں، اچھے سپورٹس مین موجود ہیں، تو وہ سارے کے سارا پوری دنیا میں ایک پاکستان کے لیے ایک اعزاز کا باعث بنتا ہے۔ تو ان حوالوں سے یہ اچھی چیز بھی ہے۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں جو میں نے آپ کو عرض کی کہ اس کی بنیاد میں ظاہر انسان کے دل میں خود نمائی کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن وہ جتنی کم ہوگی اخلاص میں اتنی ہی بہتری آئے گی۔ تو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ خدا ہمیں جو بھی نیکی کا کام ہے وہ کسی دنیاوی منفعت کی بجائے اپنی رضا کے حصول کا ایک ذریعہ بناتے ہوئے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔